الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب آمين في الصلاة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب آمین نماز میں باب آمین نماز میں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین۔ ایک نسخے میں باب التأمین فی الصلاۃ، آمین یہ مد کے ساتھ ہے اور تخفیف کے ساتھ ہے۔ معنی اس کا جمہوروں کے نزدیک اللہم استجب، اے اللہ یہ ہماری عرض قبول فرما۔ بعض نے کہا اس کا غیر مما ان سے جو لوٹتا ہے اسی کی طرف معنی یہی بنتا ہے آخر آ کر جی اخبرنا مالک اخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال فقال ابن شهاب كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول آمين۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا جب آمین کہے امام تو پس آمین کہو تم، کیونکہ وہ بندہ کہ موافق ہو گیا اس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے تو بخش دیے جائیں گے اس کے لیے وہ جو پہلے گزر گئے ہیں اس کے گناہوں سے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ امام زہری نے فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کہتے تھے آمین۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آمین کہے امام تو آمین کہو تم، کیونکہ وہ بندہ کے موافق ہو اس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے بخش دیے جاتے ہیں اس کے لیے وہ جو گزر گئے ہیں اس کے گناہوں سے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ فرمایا ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے آمین۔ ظاہر امام زہری نے واسطے سے سن کر قولہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ اذا امنا قال ابو الولید الباجی قیلا بعض نے کہا ہے کہ معنی اس کا یہ اذا امن الامام کا کیا معنی ہے اس پر معنی اس کا کہ جب پہنچے امام آمین کی جگہ کو تو وہ جگہ کون سی ہے ولضالین نون پر پہنچے۔ بعض نے کہا ہے کہ اذا دعا کہ جب وہ دعا مانگے یعنی جب وہ آمین کہے، جب دعا مانگے تو دعا تو پھر شروع ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم سے۔ اور اظہر ہمارے نزدیک معنی یہ ہے کہ جب امام آمین کہے، جب تو وہ کب کہے گا ولضالین کے بعد کہے گا جی، جیسا کہ معنی ہے فَأَمِّنُوا کا معنی سب نے کیا ہے کہ تم آمین کہو،
تو پھر امن الایمان امام کا معنی بھی ہوگا جب امام آمین کہے، انتہا۔ اور جمہور قول اخیر پر ہے، یہ جو پڑھا ابھی، لیکن انہوں نے تعویل کی ہے قولہ اذا امنا کی اس پر کہ مراد یہ ہے کہ جب امام ارادہ کرے تامین کا، جی اس وقت تم بھی آمین کو، تاکہ واقعہ ہو امام کی آمین اور مقتدی کی اکٹھی، جی کیونکہ مستحب ہے اس میں مقارنت امام اور مقتدی کی آمین میں۔ شیخ ابو محمد جوینی نے کہا ہے نہیں، مستحب مقارنت امام کی کسی شے میں نماز میں سوائے اس بات کے، ویسے امام کے پیچھے پیچھے رہو، اس صورت میں امام کے ساتھ مقارنت مستحب ہے، کیونکہ اس پر وہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، تو یہاں جو ہے وہ امام کے ساتھ تم ملو، سستی نہ ہو۔ قولہ الامام، اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ امام کہے آمین، جی امام بھی آمین ہے۔ اور یہ جگہ ہے کہ اختلاف کیا اس میں علماء نے، پس روایت کی ہے ابن قاسم نے ام مالک کہ امام نہ کہے آمین، بعض کہے آمین وہ جو امام کے پیچھے ہے، اور یہی قول ہے مصریین کا من اصحاب مالک جو ہیں، اور کہا ہے جمہور اہل علم نے کہ کہے امام بھی آمین کو جیسے کہے منفرد، اور یہ قول ہے امام مالک کا مدنیین کی روایت میں، اور اسی کے ساتھ قول کیا امام شافعی اور امام ثوری، امام اوزاعی اور ابن المبارک و احمد و اسحاق و ابو عبید و ابو ثور و داود و تبری نے حجت ان کی، اور حجت ان کی یہ ہے ان ذالک کہ یہ ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و وائل ابن حجر و حدیث بلال رضی اللہ عنہم کہ سونے فرمایا کہ نہ سبقت کرے تو مجھ سے آمین کہنے کے ساتھ۔ اچھا جی، فَأَمِّنُوا حکایت کی گئی ہے بعض اہل علم سے وجوب اس کا، کیونکہ امر ہے آمین کہنی مقتدی کے لیے واجب ہے، بظاہر الامر، امر کا صیغہ تو امر سے وجوب، اوجب اور واجب کی آمین کہنے کو ظاہریہ نے ہر مصلی پر، لیکن جمہور علماء اس پر ہیں کہ یہ امر ندب کے لیے، جیسا کہ فتح الباری میں ہے قولہ فإنہ فی روایت صحیحین البخاری و مسلم فإن الملائکۃ تؤم، یہ لفظ بھی ہے کیونکہ فرشتے بھی امین کہتے ہیں، تو پھر فإن من وافق آگے ہے جی، اس روایت میں یہ لفظ بھی ہے من وافق، من وافق۔ اب موافقت کس چیز میں؟ مختلف قول، اخلاص اور خشوع میں، کس میں؟ اخلاص اور خشوع، موافقت۔ بعض نے کہا اجابت میں موافقت، کہ جس طرح فرشتوں نے آمین کہی تم بھی آمین کو مانو بھائی۔ بعض نے کہا وقت میں، کہ ولدالین کے بعد وہ آمین کہتے ہیں فوراً، تو تم بھی فوراً کہو، اور صحیح یہی ہے جی۔ بہرحال تین ساریاں گلاں کٹھیاں ہو جاندے، سبحان اللہ۔ ذاکرہ ابن ملک قذافی مرقات المفاتیح تأمین الملائکۃ، فرشتوں کی کون سی آمین؟ ظاہر یہ ہے کہ مراد ملائکہ سے سارے ملائکہ ہیں، اور اختیار کیا اسی کو ابن بزیزہ نے۔ وکیلا بعض نے کہا کہ حافظہ ہیں ان میں سے جو بندے کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ہیں۔ اچھا، ان میں کرام کاتبین بھی آتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ
وہ فرشتے ہیں جو یتعاقبون منہم و کرامن کاتبین جو تم میں آتے رہتے ہیں۔ قال الحافظ وہ شے جو ظاہر ہے جزمی بات یہ کہ مراد وہ فرشتے ہیں کہ حاضر ہیں اس نماز کو، وہ جو زمین میں ہیں یا آسمان میں ہیں سارے، بوجہ حدیث کے جو آ رہی ہے کہ جب کہے تمہارا کوئی ایک آمین اور کہتے ہیں تمہارا آمین کہے اور کہتے ہیں فرشتے آمین آسمانوں میں، پس موافقت ہو گئی دو میں سے ایک ہی دوسرے کے ساتھ، تو آگے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور روایت کی عبدالرزاق عن اکرمہ فرمایا کہ اہل زمین کی صفیں اہل آسمان کی صفوں کی مثل ہوتی ہیں، برابر ہوتی ہیں۔ پس جب موافق ہو گئی آمین زمین میں اس آمین کے جو آسمان میں ہے تو بخشش کر دی جاتی ہے بندے کے لیے۔ وَمِثْلُهُ اور اس کی مثل نہیں قول کیا جا سکتا رائے کے ساتھ، جناب اکرمہ نے جو کہا ہے تو پس رجوع اس کی طرف اولئک ضعف تنویر غفر لہ، تو یعنی فرشتے کون سے مختلف قول ہیں۔ غفر لہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ قال الباجی تقاضا کرتا ہے یہ بندے کے سارے پہلے گناہوں کی معافی، صغیر کبیرے سب۔ اور آپ کے غیر نے کہا ہے اور علماء نے کہ یہ محمول ہے علماء کے نزدیک کس پر؟ میں کہتا ہوں اگر حاصل ہو جائے کمال ندم عند القیام بحضرت ہی، کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کمال ندامت حاصل ہو جائے بحضرت عز شانہ و جل برہانہ، کہ میں بڑا گندا ہوں، میں کیا کیا ہے، تو اللہ کے سامنے پوری ندامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو فلا مانع من التعمیم، تعمیم سے مراد صغیر کبیرے سارے، اس تعمیم سے کوئی مانع نہیں، اللہ نے معاف کرنے ہیں لیکن کہ بندہ پوری ندامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو سبحان اللہ جی، اللہ 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 جی۔ ابن شہاب نے فرمایا یہ ابن شہاب کے مراسیل سے ہے۔ وقد اخرج دارقطنی فی غرائب مالک، اور والعلل موصولا من طریق حفص بن عمر العدنی مالک عن ابن شہاب عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ وقال تفرد ابی حفص، اور وہ ضعیف ہے۔ ابن عبدالبر نے کہا ہے نئے مطابع ہوئے حفص کے اس لفظ پر اس اسناد کے ساتھ، جیسا کہ علامہ سیوطی نے فرمایا تنویر الحوالک میں قال محمد وبهذا ناخذ ينبغي اذا فرغ الامام من الكتاب ان يؤمن الامام ويؤمن من خلفه، امام چھجگے فلا يجهرون بذلك، فاما ابو حنیفہ فقال يؤمن من خلف الامام ولا يؤمن الامام۔ اچھا جی، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، مناسب یہ ہے کہ جب فارغ ہو امام ام الکتاب سے تو یہ کہ امام یہ کہ آمین کہے امام، اور آمین کہیں وہ جو امام کے پیچھے ہوں، من کر فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، مناسب ہے جب امام ام الکتاب سے یہ کہ آمین کہے امام، اور آمین کہے وہ جو امام کے پیچھے ہوں۔ اور ولا یجہرون بذالک، اور نہ جہر کریں اس کے ساتھ جہر نہ کریں۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس آپ نے فرمایا آمین کہیں وہ جو امام کے پیچھے ہیں، اور نہ آمین کہے امام جی، اور نہ جہر کریں اس کے ساتھ۔ پس بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پس آپ نے فرمایا کہ آمین کہیں وہ جو امام کے پیچھے ہیں، اور نہ آمین کہے امام۔
قوله ولا يجهرون بذلك به قال الشافعي في قوله الجديد کہ آمین اونچی نہ کہیں، و مالک فی روایت ایسا کہیں، اور مذہب شافعی و اصحابہ و احمد وعطا وغیرہم یہ کہ یجہرون وہ جہر کرتے تھے، جیسا کہ ذکر کیا علامہ عینی نے، اور حجت جو قائلین بالجہر ہے ان کی حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو سرکار آمین کہتے اور بلند کرتے سرکار آمین کے ساتھ اپنی آواز کو۔ اخرج ابو داود وفی ترمذی وفی روایت ترمذی عنہ یعنی عن وائل بن حجر کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونے پڑھا ولضالین اور سرکار نے آمین کہی اور بلند کی اس کے ساتھ اپنی آواز مبارک۔ اور نسائی کی روایت میں اب وائل بن حجر سے ہے کہ نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، اور اس میں ہے کہ پھر پڑھی سرکار نے فاتحۃ الکتاب، پس جب فارغ ہوئے فاتحۃ الکتاب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی بلند کی آمین کے ساتھ اپنی آواز۔ اور ابو داود کی روایت میں اور ترمذی میں جناب وائل بن حجر سے کہ آپ نے کہ انہو صلی کہ جناب وائل نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بس جہر کیا سرکار نے آمین کے ساتھ۔ اور روایت کی ابو داود ابن ماجہ نبی ہریرہ، اب یہ دوسرے صحابی ہیں، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت کرتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو سرکار آمین کہتے، حتیٰ کہ سن لیتے وہ جو قریب ہوتے سرکار کے صفحے اول سے۔ زاد ابن ماجہ، ابن ماجہ میں یہ لفظ ہے فیرتجو بہ المسجد، بس گونج جاتی اس سے مسجد۔ اور روایت کیا اسحاق بن راہوے نے ایک عورت سے کہ اس نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تو آپ صلی اللہ جب سرکار نے ولضالین پڑھا تو آپ نے آمین کہی تو سن لی عورت نے وہ آواز سرکار کی، حالانکہ وہ عورتوں کی صف میں تھی۔ یہ ظہر اثر کی نمازیں کون سی؟ مغرب ہے، عشاء یا صبح؟ پنکھے کوئی نہیں، بجلیاں کوئی نہیں اس زمانے میں، کیا ہے؟ گاڑیاں کوئی نہیں، کیا ہے؟ شور شرابہ، مسجد نبی شریف میں جماعت ہو رہی ہے، وہاں کوئی ڈھول ٹمکا کوئی نہیں ہے، آپ کا زمانہ ہے جی۔ اور مسجد نبی شریف کتنی تھی مولوی عبداللہ؟ یہاں یہ بیان نہیں ہے کہ جو پہلے تھی اس مسجد کا واقعہ ہے، جو بعد میں بڑی اس کا واقعہ ہے، کیا ہے؟ نہیں نا یہاں تو مسجد کتنی بڑی ہے میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو وہاں سرکار اپنے محراب میں کھڑے ہو کر آمین کہیں تو چپ چاپ ہو تو آواز بڑی دور چلی جاتی ہے، اور جب سارے توجہ کر رہے ہوں تو اس کو بہت اونچی آواز پر معمول کرنا کرنے قیاس نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھی؟ بول کو کرنے سوال دکھا رہا ہوں بھئی، پنکھے چلتے ہوں، شور شرابے ہوں، پھر تو 8ویں صف میں آواز چلی گئی ہے تو یار واقعی بڑی اونچی آواز تھی، لیکن جب ساری چپ سناٹا چھایا وہ ہو تو اس وقت ایسا سی بھی آواز ہے۔ یہاں دن گاڑیاں گزرتی ہیں، ریلوے لائن سے کون گزرتی کبھی آواز آئی؟ رات کو آتی؟ دور دراز تک آواز، ایسا سی آواز دور چلی جاتی ہے اگر خاص کر کے صبح کا وقت ہو تو جی۔
تو بات کو سمجھنے کے ساتھ ماحول کا بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے جی. یعنی یہ دلیل بنائیے کہ سرکار بہت اونچی کہتے تھے. اب جب عوام میں جب بات کریں گے نا جی، دیکھو نا جی مسجد کتنی بڑی ہوتی ہے جی، آپ نے مسجد نبی دیکھی ہے نا جی، وہ باب فا تک 150 صف بنتی ہے. اب کوئی اور دوبارہ کر کے ہے اس کو یہ کہے گا تو پہلا مسجد ویکھی نا وہ کتنے 150 صف تھے باب فا دے، اتنے آخری صف مسجد دی تو سونے کڈی اچھی آخی ہوئے گی. واقعی مولوی صاحب نے گل سمجھائی تو چاڑ دیتی نا ہر شکست کہڑے پاسے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، تو اس نے آواز سن لی، یار تجو بہل مسجد وروا اسحاق بن رحمہ ان امرات انہا صلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ لی نا. واروا ابن حبان فی کتاب الثقات فی ترجمت خالد بن ابی نوفان و عطاء بن ابی رباح قال ابو عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں پایا میں نے 200 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اس مسجد میں یعنی مسجد حرام میں کہ جب کہتا امام ابلالضالین تو بلند کرتے وہ اپنی آوازوں کو آمین کے ساتھ جی. وفی صحیح البخاری فی باب جہر الامام بالتامین. جناب عطا سے تعلیقاً جی کہ آمین کہی عبداللہ بن زبیر نے اور انہوں نے جو ان کے پیچھے تھے حتیٰ کہ مسجد کے لیے گونج ہو گئی. قال القاری فی مرقات المفاتیح. عمل کیا ہمارے ائمہ نے وہ جو وارد ہے رفع صوت سے علی اول الامر للتعلیم. پھر جب مستقر ہو گیا معاملہ تو عمل کیا گیا اخفاء پر، واللہ عالم ورسول بالصواب. پھر بے شک اصل دعا میں اخفاء لقول تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور نہیں شک کہ آمین دعائے فعند التعرض یرجع الاخفاء بذالک وبالقیاس علی سائر الاذکار والادعیت. اچھا جی، یہاں اونچی آمین روایت کرنے والے صحابی کون سے ہیں؟ اعتبار کر نظر پہلے وائل بن حجر. یہ مکی زندگی سے ساتھ ہیں، یاد ہے نا آخری دنوں میں مسلمان ہوئے. جناب ابو ہریرہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے. تو جو ہم روایت پیش کرتے ہیں وہ صحابی کی کرتے ہیں جو مکی زندگی سے وہ اویل زندگی سے ساتھ ہیں. جناب ان کی بات ٹکرا دی جاتی ہے تو جو چند سال ہیں ان کی بات کو قبول کر لیے جاتے ہیں. ہم اگر مولانا عبدالعزیز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دلہ کے اعتبار سے یہ بات کبھی ہے، 2 صحابہ سے روایت ہے، تو دوسری طرف بھی دلائل ہے. تو بہرحال اور حجت قائلین بالسر کی ما اخرجہ احمد و ابو یعلا والحاکم من حدیث شعبہ عن سلمۃ بن کہیل عن حجر ابن ابی العنبس عن علقمۃ بن وائل عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما بلغ غیر المغضوب علیہم الضالین قال آمین واخفى صوتہ ولفظ حاکم کا لفظ حاکم خافض صوت. سرکار نے اپنی آواز بلند کی لیکن تحقیق اجماع کیا حفاظ نے، ان میں سے امام بخاری وغیرہ ہیں، یہ کہ امام شعبہ نے ان شعبہ تھا واہما فی قولی خافض صوتہ معاذ و لفظ تھا مدہ صوتہ. چونکہ انفیاں دے حق چ سارا نزلہ گٹک پہ تھے آ کے یہ بندے سارے جڑے انہوں واہم بھی ہو گئے، روٹی کھان بھی چلے گئے، چاہ پین چلے گئے. لہنا سفیان کان احفظ من شعبہ تھا، جے تجھے پاسے ہوندا تے پھر آگنا سے لہنا شعبہ تھا کان احفظ من سفیان.
وَهُوَ محمد بن سلم وغیرہما رواہ عن سلمۃ بن کہیل ہاکذا وقد باسط الکلام فی اثبات علل حاضر روایت ذیلی فی تخریج حدیث الہدایہ وابن الحمام فی فتح القدیر وغیرہما من محدثی اصحابنا۔ انصاف یہ ہے کہ جہر قوی ہے من حیث الدلیل۔ مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تھوڑا جہا ٹل لانا سی تجھے پاسے انصاف نظر آ جانا سی، کدے کدے تھوڑا ٹل چ کمزوری آ جاندی ہے جی، تاں تو شرف کہا تو موشی نے آ کے بابا ٹل انج لانا سی، لا کہڑے پاسے دیتا من حیث الدلیل وقد اشار الیہ ابن امیر حاج فی الحلبہ حیث قال السر هو السنت، سر جو ہے نا وہ سنت ہے۔ بابی قالت الملائکۃ وفی کی بابی قالت المالکیۃ وفی قول عندهم یجہر فی الجہریۃ وفی عند الشافعی کانت جہریۃ جہر بہ الامام بلا خلاف والمنفرد والمعروف والماموم فی اخذ قولہ ونص النووی انہ الازہر وقد وارد فی السنت ما یشہد لکل من المذہبین ورجح مشائخنا ما للمذہب بما لا یاران شیئن لمتاملہ کمال بے فلا جرم ان قال شیخنا ابن الحمام ولو قال الی فی هذا شیء وفقت بأن روایت الخفض یراد بها عدم القر العنیف وروایت الجہر بمن قولها فی زبر الصوت وذیلها بھی انہیں گلا کی کوئی کسی وقت کوئی تھوڑی اونچے کہہ دے تو حرج کوئی نہیں، کوئی ایسا کہہ دے تو حرج نہیں، یہ مسئلے وہ نہیں ہے کہ جن میں لڑائی کریں جی فقال وجہر قولہ بحدیث اذا وجہ استغفر اللہ وجہ امام صاحب نے فرمایا بھی امام آمین نہ کہے، اب وہ جو قول تھا کہ ضامن الامام تو جی بیان کی انہوں نے قولہ امام صاحب کے قول کے بے حدیث اذا قال الامام وللضالین فقولوا بھی یہ جو حدیث ہے نا چونکہ یہاں وضاحت ہے اذا قال الامام فقولوا تو توجیہ کی انہوں نے اس کے قول کی اس حدیث کے ساتھ کہ کیونکہ یہ دلالت کرتی ہے تقسیم پر کہ امام نے کیا کہنا ہے، تم نے آمین کہنی، اور کہتے ہیں یہ منافی ہے شرک، اور یہ امام بھی اگر کہے تو یہ شرکت کے یہ جو نا تقسیم جو ہوتی ہے شرکت کے منافی ہے، لیکن نہیں مخفی وہ جو اس میں اور احادیث سریہ صریحہ امام کے قول میں آمین موجود واردۃ علیہ، پس اس لیے نہیں لیا مشائخ نے اس روایت کو۔ اچھا جی ولا یؤمن الامام قد یقال یخالف قول فی کتاب الاثار۔ اچھا یہاں امام محمد صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارا قول یہ ہے کہ امام آمین کہے، امام صاحب نے قول یہ ہے کہ نہ کہے، سنیں نا، کہتے ہیں کہ یہ بات کتاب الاثار میں جو بیان کی اس کے مخالف سنا جائے کہ میں کہ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ فِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادَ عَنْ إِبْرَاهِيمِ النَّخَعِيِّ کہ حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ چار چیزیں مخافتت کرے ان کے ساتھ امام، سبحانک اللہم 1، تعوذ 2، بسم اللہ 3، آمین 4۔ پھر امام محمد صاحب نے اس کے بعد فرمایا وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ۔ اب اس سے تو پتہ چلا کہ امام محمد صاحب کی جی بے امام وہ نا بے امام ان کے ساتھ مخافتت کریں، چار کے ساتھ امام جی آمین تو کہنی ہے، لیکن وہاں یہ ہے کہ امام ان چار کے ساتھ کیا کرے، تو امام محمد صاحب تو قائل ہے یہاں بھی بابی ناخذ، یہ تو ٹھیک ہے، یہ جو کہنا وہ قول ابی حنیفہ تھا، اب یہاں سے پتہ چلے کہ امام صاحب کے نزدیک امام نے آمین کہنی ہے، یہ سمجھے، یہ سمجھ آیا نا، تو یہاں تو یہ ہے کہ امام نے آمین نہیں کہنی، یہ تعارض آ گیا۔ بس یہ دلالت کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی قائل ہیں بقول الامام آمین سرن سی تے
او ہے نا او الف نہیں ہے گا بھائی جواب ہوئے جی، اور جواب دیا گیا سید وجہین کے ساتھ جی، ایک ان دو کا اور کیونکہ وہ مانا نہیں بنتا نے تھے، جواب دیا گیا دو وجہوں کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ یہ روایت امام صاحب سے مختلف ہے کہ امام آمین کہے کہ نہ کہے، پس ذکر کیا ہے کہ ان کا وہاں اور ذکر کی دوسری ایک۔ دوسرا جواب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرع الجواب فی المسئلۃ جی، تفریع بیان کی جواب کی مسئلے میں علی قولہما، جیسا کہ تفریع بیان کی مسئلہ مزارت کی اس کے قول پر جو دیکھ رہ رکھتا ہے اس کے جواز کی، اگرچہ مختار آپ کا اس کے خلاف تھا تو کوئی حرج نہیں ہے جی۔ باب السہو فی الصلاۃ، باب صاحب کا نماز میں، باب صاحب کا نماز میں۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا الزہری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا او بڑے انہ تو پھر ان احدکم احدکم اذا قام، کیوں بڑا احدکم کیوں انہ کی کر دے اللہ کیشہ ہونی، ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ جاءه الشیطان فلبس علیہ حتی لا بفتح البام وحدہ خفیفہ کی میں لابے بازر بے فتح البا ہو گئے جی، فلبس علیہ حتی لا یدری کم صلی فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ۔ روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ھذا حدیث متفق علیہ ورواہ الاربعہ، کہ سونیا فرمایا بے شک تمہارا ایک اور ہر کوئی جب کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو آ جاتا ہے اس کے پاس شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پس خلط ملط کر دیتا ہے اس پر، کوشش کرتا ہے ہر شہر لام رلا دیں، حتیٰ کہ نہیں جانتا نمازی کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہیں جی۔ استنجے کو کام شروع کر دیں، شک پانا میں تستنجا ٹھیک نہیں ہے، بندہ اٹھ بیٹھا ہے تسلی نہیں ہوئی جی، پھر بعد میں ایک کم شروع کر دیا اتوں جی، پھر وضو مسجد آ گیا کھبا پیر رہ گئے، ایک کم شروع کر دیا اتوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ نہیں جانتا کہ کتنی پڑھی ہے، پس جب سونیا فرمایا پس جب پائے تمہارا کوئی ایک اس کو تو پس چاہیے کہ سجدے کرے، دو سجدے حالانکہ بیٹھا ہوا ہو، ترغیماً للشیطان جی۔ روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہارا ایک جب کھڑا ہو نماز کے لیے تو آ جاتا ہے اس کے پاس شیطان، وہ ایک نہیں مراد بھی کیڑا بندہ ایک استاد جی بھی سارے مراد ہیں، بس خلط ملط کرتا ہے اس پر حتیٰ کہ نہیں جانتا نماز کے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، پس جب پائے تمہارا کوئی ایک اس کو تو پس سجدے کرے، دو سجدے حالانکہ بیٹھا ہوا۔ فَإِذَا وَجَدَ قال ابو عمر هذا الحدیث محمول عند مالک وابن وہب وجماعت الذی، یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ کثیر ہے اس پر صاحب جس کو بار بار بھول ہوتی ہے، اور غالب ہے اس کے ظن پر، ویغلب علی ظنہ اتم جی، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اس کے لیے، اور تو پھر لہذا وہ کیا کرے، نماز پوری کر چکا ہے تو لہذا وہیں پہ سلام پھر دو سجدے کر دے، یہ جزی تب بنے گی، یہ اس پر محمول ہے، آخری آیات میں ہے اور اس کو تسلی ہے پوری ہوگی، تو شیطان نے شک ڈال دیا کہ کیا رکعت رہی تھی، تو وہ فرمایا کہ دو سجدے کر دیں، اور بہرحال وہ بندہ کہ غالب ہے اس کے ظن پر کہ اس نے نماز کامل نہیں کی،
تو وہ نہ بھی سلام پھیرے، وہ بنا کرے اپنے یقین پر، جتنا کا یقین ہے اتنی اسے آگے پڑھے جی، تفصیل ساری فقہ میں پڑھی ہوئی ہے۔ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بعد السلام کی، بعد السلام، جیسا کہ جناب عبداللہ بن جعفر کی حدیث میں مرفوعاً من شکا فی صلاتہ، وہ بندہ جس نے شک کیا اپنی نماز میں، پس جائیے کہ دو سجدے کرے بعد اس کے کہ سلام پھیرے۔ جی أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين رضي الله تعالى عنه فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بعد ذلك. فأقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما بقي عليه من الصلاة ثم سلم ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز، پس سرکار نے سلام پھیر دیا 2 رکعتوں میں، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام پھیر دیا تو پس کھڑے ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذو الیدین، کھڑے ہو گئے، عرض کی سونیوں اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا، یا کہ نسیان ہو گیا، اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ ہوا ہے۔ تو سونیا فرمایا کل ذالک لم یکن، کل یہ نہیں ہوا۔ پس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق ہے بعض اس کا، جی اس کا دوسری روایت میں لفظ بل قد نسیت کا لفظ میں، پس توجہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر، فرمایا کیا سچ کہتا ہے ذو الیدین؟ عرض کی جی ہاں، جی تو پس پوری فرمائی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو باقی تھی آپ پر نماز سے، وہ رکعتان، پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، حالانکہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے بعد تسلیم کے، جی تو یہ 2 سجدے کیے تسلیم کے، سلام پھیرا پھر 2 سجدے کیے۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز پر سلام پھیر دیا 2 رکعتوں میں، پس کھڑے ہو گئے ذو الیدین، پس آپ کی چھوٹی ہو گئی ہے نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کو نسیان ہو گیا؟ پس فرمایا سرکار نے کل یہ نہیں ہے۔ پس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق ہے بعد اس کا؟ پس توجہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف، پس فرمایا کیا سچ کہتا ہے ذو الیدین؟ تو عرض کی لوگوں نے جی ہاں یا۔ پس پوری فرمائی رسول اللہ نے وہ جو باقی تھے آپ پر، یعنی نماز، پھر سلام پھیرا، پھر سجدے کیے 2 سجدے، حالانکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تسلیم کے بعد۔ ابو سفیان عن ابی سفیان اسمہ وہب قال دارقطنی وقال غیر اسمہ قزمان قال ابن سعد سیکا قلیل الحدیث روالہ الستہ قذافی شریف زرقانی۔
مولا ابن ابی احمد، یہ کو نام ان کا عبداللہ بن ابی احمد بن جاش کرشی اسدی، ذاکرہ جماعت فی ثقات التابعین کذا قال زرقانی شرح زرقانی، قولہ صلی قال ابو عمر بن عبد البر، جیسا کہ روایت کی اس کو یحییٰ نے، وہاں صلی کے ساتھ لنا کا لفظ نہیں ہے، اور فرمایا ابن القاسم اور ابن وہب اور قانبی و قتیبہ نے مالک قالوا صلی لنا، نماز پڑھائی ہمیں، تو ان کے نسخوں میں یہ لفظ ہے۔ صلاۃ العصر، صلاۃ تو اس میں جو کہ اختلاف ہے نماز کون سی، چونکہ حدیثوں میں مختلف ہے، اس لیے وارد ہے فی طریق البخاری ظہر یا عصر شک پر، وفی باب الامامت ابی الولید عن شعبہ ظہر بغیر شک کے، وکذال مسلم من طریق ابی سلمہ والہ من طریق آخر عن ابی ہریرہ العصر، اور باب تشبیق الاصابع فی المسجد من صحیح البخاری میں من طریق محمد ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بلفظ کہ پچھلے پیر کی دو نمازوں میں سے ایک، تو وہ بھی ظہر یا عصر۔ ابن سیرین نے کہا کہ نام لیا تھا اس کا جناب ابو ہریرہ نے، وہ کون سی تھی لیکن میں بھول گیا ہوں۔ قال الحافظ ابن حجر فتح الباری، جزمی بات یہ ہے کہ اختلاف اس میں روات سے ہوا ہے، واقعہ ایک ہی ہے، راویوں سے اختلاف ہو گیا، اور ابعد اور بعید بات، بہت بعید بات کی اس نے، جس نے کہا ہے کہ حمل کیا جائے گا اس پر کہ قصہ واقعہ ہوا 2 مرتبہ، جی بلکہ نہیں 1 مرتبہ، بلکہ روایت کی امام نسائی نے من طریق ابن عون عن ابن سیرین کہ شک اس میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پس جزمی بات ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اس کو کثیر علی شک کہ نماز کون سی، وکان ربما غالب علی ظن ان ظہر فجاز ما بها وتارة العصر فجاز ما بها ولم يختلف الروات فی حدیث عمران فی قصۃ الخرباق کہ وہ اثر ہے، تو بس بے شک بس اگر ہم قول کریں کہ وہ قصہ ایک ہے تو ترجیح دی جائے گی ان کی روایت کو جنہوں نے عصر کا ذکر کیا جناب ابو ہریرہ کی روایت میں، جی قضا فی ضیاء الساری شرح صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن قول ذو الیدین، جی قال ابن حجر، گئے اکثر اس بات کی طرف کہ نام ذو الیدین کا خرباق تھا، جی اعتماد کرتے ہوئے اس پر جو واقعہ ہوا عمران بن حسین کی حدیث میں عند مسلم، لفظ ان کے یہ ہے کہ فقام علیہ، پس کھڑا ہوا سرکار کے سامنے ایک رجل، کہا جاتا تو اس کو خرباق اور تھا اس کے ہاتھوں میں طول، تو پھر ذو الیدین ہوئے، اور وہذا سنی، اور یہ طریقہ ان کا کہ پائی گئی ہے جنہوں نے میں یواحد، جی کہ ایک ذکر کیا حدیث ابو ہریرہ کی بے حدیث عمران بھی ایک ہو جائے، اور وہی راجح ہے میری نظر میں کہ بات ایک ہی ہے، وگرنہ اگر ہو ابن وَإِنْ كَانَ ابن خزیمہ ومن تابع يحتج إلى التعدد، حامل ان کے لیے اس پر اختلاف جو واقع ہوا سیاق میں، پس جناب ابو ہریرہ کے حدیث میں کہ سلام تھا 2 رکعتوں سے، جناب عمران کی روایت میں کہ سلام تھا 3 رکعتوں سے۔ اب یہاں اگر مسئلہ جو نا وہ اختلاف ہوتا ہے بھی اگر 2 رکعتیں ہیں یا 3 رکعتیں ہیں، تو کوئی عرض نہیں، یہاں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ سلام 2 رکعتوں پر یا 3 رکعتوں پر، عصر کی نماز تھی یا ظہر کی، تو یہ اکٹھا ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فقال، اچھا جی یہ بات ہو گئی، قال ذو الیدین وہو غیر ذی الشمالین، ایک اور تھے وہ ذی الشمالین ان کو کہتے تھے، جی وہ مقتول ہیں بدر میں،
بدر میں شہید ہوئے تھے، اس دلیل کے ساتھ کہ وہ جو جناب ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی موجود ہوں، تو ومن ذاکرہا معہ جی، اور وہ جو ذکر کیا قصے کو ان کے ساتھ ان کے حاضر ہونے سے اس نماز میں، تو جناب ابو ہریرہ تو ان میں سے ہے کہ اسلام لانا ان کا بدر کے بعد ہے۔ وقول ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی حدیث ذی الیدین صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وضاحت ہو گیا ابو ہریرہ موجود ہے نماز میں۔ وصلی بنا وبینا نحن جلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محفوظ ہے حفاظ کے ناقلین من نقل الحفاظ۔ بہر القول ابن شہاب زہری فی هذا الحدیث کہ یہ جو ذو الیدین ہے یہی ذو الشمالین ہیں، ان کا کوئی مطابع نہیں ہوا اس بات میں، حمل کیا اس کو زہری نے اس پر کہ وہ تو مقتول ہیں یوم بدر، اور غلطی لگ گئی اس میں، غلطی جو ہے وہ غلطی سے غلطی نہیں سالم، اس سے کوئی ایک ہر کسی کو لگ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ تو وہ علیحدہ صحابی تھے ذو الشمالین، وہ بدر میں شہید ہو گئے۔ اچھا جی، اقوسرت جی بفتح القاف ضم صاد، اقاصورت یعنی سوارت کثیرہ، لازمی معنی کہ کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے، اور بضم الکاف کسر سواد قوسرت چھوٹی کر دی گئی ہے۔ اب معنی کیا ہوگا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو چھوٹا کر دی ہے، اے مطلب ہے۔ اور ثانی عشر وافسخ ہے قوسرت، اور اس میں دلیل ہے ان کے ورع پر، کیونکہ نہیں جزم کیا انہوں نے شے کے وقوع کا بغیر، معاذ طلب فہم کیا انہوں نے جی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوا ہے جی، اس لیے کہ زمانہ تھا نسخ کا، منسوخات چل رہے تھے، ناسخ بھی آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے طلب فہم کیا کہ یا رسول اللہ کیا نماز چھوٹی تو نہیں کر دی گئی اللہ کی طرف سے۔ کل ذالک لم یکن جی، قال النووی رحمہ اللہ، اس میں دو تعویلیں، یہ سرکار میں نا کل نہیں ہے، یہ معنی اس کا ایک یہ ہے کہ مجموعہ نہیں ہے، وہ تو صحیح ہے کہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہوئیں، اور ثانی وہو الصواب، معنی یہ ہے کہ لم یکن ذا کا نہیں ہے وہ، اور نہ ہی وہ میرے ظن میں ہے، بلکہ میرا ظن تو یہ ہے کہ میں نے نماز پوری کی 4 رکعتیں جی، اور دلالت کرتا ہے اس تعویل کی صحت پر کرتی ہے یہ بات کہ وارد ہے بعض روایات بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ مجھے بھول ہوئی ہے، یعنی میں نے 4 پوری کی، یہ مطلب ہے۔ تو صحابہ پاک نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، حجت پکڑی امام مالک امام احمد نے بقولہم نعم علی جواز الکلام لمصلحۃ الصلاۃ، کہ نماز کی صحت کے لیے کلام کی اجازت ہے۔ ولیسا کما قال، اللہ کس طرح نہیں جیسے انہوں نے فرمایا ہے، لما مرہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے ہے جی، کہ سرکار کے ساتھ نماز میں بات کریں تو نماز نہیں ٹوٹتی، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ احادیث صحیحہ نے کہ انہو کہ واجب ہے اجابت سرکار کی نماز میں قول کے ساتھ بھی اور وہ صحابی جس کو سرکار نے سونے آواز دی تھی یاد ہے، تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا جی، تو وہاں مسئلہ پڑھا تھا نا کہ صحابی آئے بات کرے جہاں سے نماز چھوڑی وہیں شروع کرے جی، تو لہٰذا یہ تو سرکار کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اب اس کو دوسرے مسئلہ نہیں بنایا جا سکتا کہ اگر کلام کیا تو بھائی بچوں بندہ پیچھے بولا مولوی جی سجے جا رہے ہو کھبے ہو وہ، تو پھر بھی نماز نہ ٹوٹے جی نہیں ہے، ایشا بس ولا تبطل بہ الصلاۃ، نماز باطل نہ ہو، اور اس وقت نہیں حاجت طرف اس کے جو روایت کی کہ ابن سیرین سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لم یقول، نام نہیں کہا تھا بلکہ ادھر دیکھو، بلکہ اشارہ کیسا بل اوما بالاشارت، یہ توجیہ کی ہے انہوں نے کہ بولے نہیں تھے بلکہ، تو کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے توجیہ کی
کیونکہ اگر بول پڑے تو نماز نہیں ٹوٹتی، سرکار کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ قضا فی مرکات المفاتیح ما باقی علیہ، اختلاف کیا کلام میں نماز میں بعد اس کے کہ اجماع کیا کہ کلام عامدن جب ہو، اذا کان المصلی جانتا ہو کہ وہ نماز میں ہے، اور نہ ہو وہ کلام نماز کی اصلاح کے لیے، یہ تو وہ مفسد ہے، سب کا اتفاق ہے مگر امام اوزاعی نے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو کلام کرے نماز میں نفس کو زندہ کرنے کے لیے کہ بے حیا کر نماز جی خیال پہ کر دیں تیانل پڑھ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْجِسَامِ، تو نہیں فاسد کرے گی اس کو جی۔ وہ قول ضعیف، رد کرتا ہے اس کو سنن اور اصول۔ پس مشہور مذہب مالک و صحابی جب کلام کرے اس زن پر کہ اس نے نماز پوری کر لی تو لم یفسد، آمدن ہو کلام یا، اور اسی طرح جب آمدن کلام کرے جب کہ ہو نماز کی اصلاح میں اور اس کے بیان میں، تو پھر بھی نماز فاسد نہیں مالکیوں کے نزدیک۔ اور وہ قول ہے ربیہ اور اسماعیل بن اسحاق کا جی، لہذا اوتے رمین شریف ہیں موبائل وجہ کسی عربی دا تو نے کٹ کے آکھے نا اسلی مالکی ہے کی ہے مالکی ہے، لہذا بھی اتنے ہسنا نہیں پہ نماز گلا کرتا پہ جی نہیں پہ بے اصلاح واسطے پہ موبائل آ رہا تنگ کرتا پہ تو نماز اصلاح واسطے اس کا اسلی پھر جیب پالے بند کر کے کچھ نہیں ہوا جی۔ اذا تکلم سمجھے ہی وَهُوَ قَوْلُ رَبِّيَّ وَإِسْمَاعِيلَ بِنِ اسحاق وَقَالَ شَافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ مالک کہ مصلی جب کلام کرے ساہین یا کلام کرے وزن کرے کہ نماز پوری کر لی ہے تو نماز فاسد ہے، اور اگر آمدن کلام کی اور اگر تعمدہ جانتے ہوئے کہ نماز پوری نہیں کی تو فاسد ہو گیا، اور اگرچہ ہو نماز کی اصلاح کے لیے۔ اور گئے ہیں کوفیون امام ابو حنیفہ اور آپ کے صاحب الاستذکار کی بات لا رہے ہیں مالکیوں کی شرح کہ امام صاحب اور آپ کے ساتھ امام ثوری وغیرہ کہ اس بات کی طرف کہ کلام نماز میں مفسد کلا کل حال صحبن و آمدن و نماز کی اصلاح کے لیے ہو یا نہ ہو، اتمام کے زن پر ہو یا نہ ہو، قضا ذکر ابن عبد البر۔ حجت مالکیہ اور شافعیہ کی حدیث ہے ذوالیدین کی جی جو پڑھ چکے ہو، حالانکہ وہ سکار کا خاصہ ہے۔ بہرحال حنفیہ پس حجت پکڑتے ہیں بقولی تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اے ساکتین، کیونکہ یہ وَإِنَّهُ نَزَلَ نَسْخًا، یہ نسخ تھا اس کے لیے کہ وہ نماز میں بات کر لیا کرتے تھے، اس کا نسخ تھا۔ کما اخرج بخاری و مسلم وابو داود و ترمذی و نسائی بن خزیمہ و طحاوی وغیرہ من حدیث زید بن ارقم بطرق و مبسودہ فی الدر المنصور للسیوطی رحمہ اللہ۔ اور جواب دیا انہوں نے ذوالیدین کی حدیث سے کئی وجوہ کے ساتھ، ایک ان میں سے یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے ہے، اور اس میں مطالبہ تھا اس چیز کا جو دلالت کرے، اچھا اس میں مطالبہ ہوگا کہ وہ بیان کرو جو خصائص پر زیادہ زیادہ بھی خصائص پر دلالت کرے جی۔ ان میں سے اور جواب یہ ہے کہ یہ تھی بات کہ حین کان الکلام و مباحن، اور اس میں یہ ہے کہ کلام کا حرام ہونا تھا مکہ میں علی المشہور جی۔ وحاظ القصہ کا دروا ابو ہریرہ و اسلم سانت صابن، لیکن وہ جناب عبداللہ بن مسعود بھی تو آئے تھے تو سلام دیا تو کہتے پہلے ہم بات کر لیتے تھے، تو وہ تو مکہ میں تو تھی بات کے۔ اچھا جی، وقال بعض منا ابا ہریرہ لم يحضر وانما روى مرسلا بدلیل ذو الشمالین قتل یوم بدر وهو صاحب القصہ بردوہ کہ بین روایت مسلم وغیرہ سریہ فی حضور ابی ہریرہ تلک القصہ پہ پڑھ چکے ہو، اور مقتول ببدر وہ ذو الشمالین اور صاحب قصہ و ذوالیدین ہے، وهو غیر کما باسط ابن عبد البر۔ مقام میں کلام طویل ہے، مقام اس کو متحمل نہیں ہے اس کا۔